اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء میں جن جن صفات کو رکھا ہے وہ تمام صفات اکیلے ہمارے پیغمبر میں جمع ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کی صفات بے شمار لامحدود ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بے شمار ہیں کہ جن کو ہم بیان بھی کرنا چاہیں ایک نشست تو کیا پوری زندگی بھی بیان کرتے رہیں، حضور کی تعریف اور صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہمیں جبرائیل کی عمر مل جائے اور ابو بکر کی زبان مل جائے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کریں تب بھی ہم حضور کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ خصوصیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، حضور کے علاوہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ صفت کسی اور انسان میں، غوث قطب ابدال تو دور کی بات، حضور کے علاوہ وہ کسی نبی میں بھی نہیں ہے۔ تو خصوصیات کا مطلب کہ یہ صفت صرف حضور ہی میں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنایا۔ اب آخری نبی ہونے کا شرف اگر ملا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و پیش انبیاء تشریف لائے، لیکن آخری نبی اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ حضرت آدم مقام اور مرتبے والے نبی، ابراہیم مقام اور مرتبے والے نبی، موسیٰ، عیسیٰ، نوح مقام اور مرتبے والے نبی، لیکن اللہ رب العزت نے آخری نبی بنایا ہے، ختم نبوت کا تاج رکھا ہے تو ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا ہے۔ تو یہ حضور کی خصوصیت ہے، آخری نبی ہونا صرف حضور کے حصے میں آیا ہے اور کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور کی چاہت پر اللہ رب العزت نے قبلہ تبدیل کیا ہے۔ مسلمانوں کا پہلے قبلہ بیت المقدس رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ تک نماز پڑھی ہے۔ حضور کی چاہت تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے، قبلہ بیت اللہ بن جائے، تو حضور کی چاہت پر اللہ رب العزت نے پیغمبر کے لیے قبلہ بیت اللہ بنا دیا۔ یہ خصوصیت صرف حضور کو ملی ہے۔ اگر کسی نبی کی چاہت پر قبلہ تبدیل ہوا ہے تو وہ نبی، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا۔ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، سارے لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ سفارش کا حق ملا ہے تو یہ حضور ہی کو ملا ہے، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے انسان اولین و آخرین جمع ہوں گے، لیکن ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ سب انسان پریشان ہوں گے، انتظار کی گھڑیاں اتنی سخت ہوں گی کہ بعض لوگ یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو وہ انتظار کی گھڑیاں اتنی مشکل ہوں گی۔ سارے لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم انکار کر دیں گے کہ یہ حق میرے پاس نہیں ہے، میں آج سفارش نہیں کر سکتا۔
حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کریں گے، حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کریں گے، اسی طرح سارے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ، عیسیٰ، بڑے بڑے انبیاء کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء انکار کر دیں گے کہ آج سفارش کا حق ہمیں نہیں ملا، وہ سفارش کا حق اگر کسی کو ملا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ لوگ جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ آج ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں اللہ نے یہ حق مجھے دیا ہے کہ آج میں سفارش کروں۔ حضور سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کریں گے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ایسی حمد و ثنا اللہ کی بیان کروں گا کہ جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے وہ اسی وقت اللہ میرے ذہن میں ڈالیں گے، اور میں اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتا چلا جاؤں گا، اتنی تعریف کروں گا، اتنی تعریف کروں گا کہ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطا، اے محمد سر اٹھائیے، آج مانگیے، جو مانگیں گے میں دیتا چلا جاؤں گا۔ تو اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ مقام محمود اگر ملا ہے نبیوں میں تو آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پوری کائنات میں اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے حسن والی مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو حسن ملا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کائنات میں حضور سے زیادہ حسین و جمیل ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ نے دیکھنا بھی کیسے تھا، حضور سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو حسن و جمال میں ہمارے پیغمبر کی مثال کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل تھے کہ آج اگر کسی کی خوبصورتی کو دیکھنا ہو تو دیکھیں گے کہ اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کے کان کیسے ہیں، اس کے چہرے کی بناوٹ کیسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا اللہ نے بنایا گویا وہ خوبصورتی کا معیار بن گیا کہ اگر خوبصورتی دیکھنی ہو، آنکھوں کی خوبصورتی، آنکھ موٹی ہو، آنکھ بڑی ہو، آنکھ کے اندر سیاہی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اسی طرح تھی۔ اگر دیکھنے ہو ہاتھ کیسے تھے تو ہاتھ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہاتھ کے اندر گوشت ہو، ہاتھ گوشت سے پر ہو، نرم ملائم ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ریشم سے زیادہ ملائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک دیکھے ہیں۔ تو خوبصورتی کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر کے رکھ دیا۔ حسن و جمال میں پیغمبر اعلیٰ، حسن و جمال میں پیغمبر کی مثال کوئی نہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے، عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور جنہوں نے ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر اپنی گردنیں کٹوا دی۔ تو حسن و جمال میں حضور کے برابر کا کوئی نہیں، یہ بھی حضور کی خصوصیت۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو خلق عظیم سے نوازا۔ خلق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کا اعلیٰ معیار اگر کسی نبی کو ملا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ویسے ہر نبی اخلاق میں اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی آگے ہیں کہ خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ تو اخلاق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس خلق عظیم کے مالک تھے، یہ صرف اور صرف حضور ہی کی خصوصیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔